ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ایمان لانے کے بعد ہر بندہ مومن پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ بجا لائے، اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا، اعمال صالحہ سے کوسوں دور رہتا ہے، اس کے ایمان کا اس کو رتی برابر فائدہ نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اعمال صالح تو بہت کرتا ہے، رفاہی فلاحی کام، خیر کے کام، نیکیاں، لیکن ایمان سے خالی، ایمان سے تہی دست ہے، اس کی نیکیاں اس کی آخرت کے لیے ذرہ بھی فائدہ مند نہیں۔ دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے گی، ناموری ہو جائے گی، شہرت ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ایمان سے خالی تھی۔ تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دونوں چیزیں اکٹھی ہی ذکر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات اوپر اور نہریں نیچے۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اعمال صالحہ دنیا کے اندر انسان کی عزت، اس کی آبرو، اس کے مقام میں اضافہ کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والا لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور عزت بھرے الفاظ سے یاد بھی کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ آخرت میں کامیابی اسی پر منتج ہوگی۔ قبر کی جو گھبراہٹ ہے، سختی ہے، تنگی ہے، وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر کشادگی میں تبدیل ہوگی۔ قبر کے اندر ٹھنڈک مہیا ہوگی تو اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی۔ قبر کی وحشت اگر دور ہوگی تو نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ محشر کے میدان میں اگر سایہ ملے گا اللہ کے عرش کا، ٹھنڈا اور میٹھا سایہ، اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملے۔ سورج جو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور جلا رہا ہوگا، اس کی تپش سے اگر راحت ملے گی تو اعمال صالحہ کی وجہ سے ملے گی۔ تو گویا اعمال صالحہ ایمان کے بعد ایک لازمی جز ہے۔ آپ نیکیاں کریں، جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں وہ بھی، اور جو آپ پر فرض نہیں ہے نیکی اپنی طرف سے وہ بھی، اور ان تمام نیکیوں کو چھپا کر رکھیں، بچا کر رکھیں، اس نیت سے کریں کہ ان اعمال صالحہ کا نتیجہ، اس کا ثواب، اس کا اجر مجھے اپنے رب سے لینا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواری رسول ہیں۔ حواری کا مطلب ساتھی، قریبی ساتھی اور دوست۔ فرمایا سابقہ انبیاء میں ان کے حواری ہوتے تھے، اللہ نے میرا حواری زبیر کو بنایا۔ سیدنا زبیر بن عوام فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم ایک عمل اپنا، ایک عمل نیکی کا ایک عمل اتنا چھپا کے کرو کہ اس عمل کا اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔
کم از کم اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن وہ عمل پیش تو کر سکو۔ دنیا میں اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اس عمل کا واسطہ وسیلہ بنا کر اللہ سے ان مشکلات سے نکلنے کی التجا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روایت میں اگرچہ ضعف ہے لیکن الفاظ صحیح ہیں کہ صناع المعروف تقی مساری السوء، نیکیاں انسان کو بری موت سے بچاتی ہیں، حادثات سے بچاتی ہیں، بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں نیکیوں کی وجہ سے۔ تو کم از کم ایک دو نیکیاں انسان کی تو ایسی ہوں جو اللہ کے حضور پیش کر سکے، اور یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے، واسطہ ہے، مصائب سے نکلنے کا ذریعہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور اپنا عمل پیش کریں۔ اگرچہ وسیلے کے نام پر بہت افراد و تفرید ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ ایسا وسیلہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال دے کر، واقعہ بیان کر کے ہمیں سمجھایا کہ اعمال صالحہ بہترین واسطہ اور وسیلہ ہے۔ مشہور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری مسلم، فرمایا سابقہ امتوں میں سے 3 آدمی اکٹھے سفر کے لیے نکلے، تینوں دوست ہوں گے، سفر کرتے ہوئے جا رہے کہ اچانک راستے میں برسات شروع ہو گئی، بہت تیز برسات تھی۔ برسات سے بچنے کے لیے انہوں نے پناہ گاہ ڈھونڈی کہ کہیں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، برسات سے اپنے آپ کو بچا لیں، گیلا ہونے سے بچا لیں۔ جنگل میں تھے، دور انہیں پہاڑ میں غار نظر آئی، انہوں نے سمجھا کہ اس سے بہترین جگہ جائے بنا اور کوئی نہیں، وہ تینوں اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے کہ اسی اثنا میں جو ہوا چل رہی تھی، ہوا جب تیز چلتی ہے درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیتی ہے، بڑے بڑے تودے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہوا کے جھونکوں پر ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا کہ ایک بہت بڑا تودا، ایک بہت بڑا پتھر بھاری اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور سیدھا غار کے دہانے کے اوپر بیٹھ گیا، اس طرح کہ اس نے غار کو بالکل بند کر دیا۔ اب وہ پریشان ہوئے، تینوں نے مل کر کوشش کی کہ کسی طرح اس پتھر کو ہٹائیں تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ تینوں نے اپنی طاقت استعمال کی، لیکن اتنا بھاری پتھر تھا کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! اب دنیا والوں سے ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ فون کر کے بلاتے، نہ دنیا والوں کو پتا، نہ ان کے گھر والوں کو پتا کہ کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، وہ کمانے کے لیے نکلے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! رابطہ منقطع ہے، نہ ان کا نہ دنیا والوں کا ان سے، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ یہاں غار کے اندر گھپ اندھیرے میں میرے 3 بندے موجود ہیں۔ اب تینوں نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ یہاں سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے التجا کی جائے۔ یہ دعا کا جو سہارا ہے یہ سب سے بہترین سہارا ہے، سب سے مضبوط سہارا ہے، اس کے سگنل کہیں بھی ویک نہیں ہوتے۔ آپ کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں، کسی چوٹی پر ہوں، غار کے کسی تہ کے اندر ہوں، سمندر کی تہ کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، آپ کا رابطہ اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ کبھی نیٹ ورک جام نہیں ہوتا، بزی نہیں ہوتا، اللہ ہمیشہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے۔ اور تینوں نے دعا میں اپنا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم پر بھی اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو اللہ کے حضور دعا کرو اور اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھو۔ اس سے تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے کھرے ہو، کتنے سچے ہو، تم نے جو عمل کیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہے کہ نہیں، تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اپنی نیتوں کو پرکھنے کا موقع مل جائے گا، درست کرنے کا موقع مل جائے گا کہ میں نے فلاں جگہ اللہ سے دعا کی، اپنا وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، میری مصیبت دور نہیں ہوئی، میری پریشانی نہیں ٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے میں تو کوئی کمی نہیں تھی، وہ عمل جو میں نے اللہ کے حضور پیش کیا تھا وہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تینوں نے دعا کی اور اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھا۔ ایک نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھا،
اور ان کو اس حساب میں جو پرانے زمانے کا حساب ہوتا تھا، چاول گندم یہ مزدوری میں دیے جاتے تھے، تو کچھ کلو چاول گندم اور دیگر اناج وہ مزدوری کا طے ہوا اور انہوں نے کام کیا۔ شام ہوئی، سب مزدور اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، ان میں سے ایک مزدور نے مزدوری نہیں لی، ناراض ہو گیا، نہ جانے کس بنا پر ناراض ہوا اور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ اور میں نے پھر اس کی مزدوری کو کھایا نہیں بلکہ اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، اس کا مال سمجھ کے، اس کی امانت سمجھ کے اپنے کاروبار میں لگایا، کاروبار بڑھتا چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اس مزدور کو کوئی حاجت پیش آئی اور اس کو یاد آیا کہ میں نے فلاں جگہ اپنی مزدوری چھوڑ دی تھی، جاؤں دیکھوں تلاش کروں، وہ شخص مل جائے تو کھانے پینے کی کچھ چیزیں میسر آ جائیں گی، یہ سوچ کر وہ اس آدمی کے پاس آیا، اس سیٹھ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے مجھے جانتے ہو؟ صرف اتنے الفاظ کہے، اللہ کے بندے مجھے جانتے ہو؟ سامنے والا بھی شریف النفس تھا، اس نے کہا کیوں نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں۔ پھر اس سے کہا تم وہی مزدور تو نہیں ہو جو اپنی مزدوری لیے بغیر ناراض ہو کر چلے گئے تھے؟ ہاں میں وہی ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کے بندے مجھے سخت فاقہ کشی لاحق ہو گئی ہے، بچے میرے بھوکوں مر رہے ہیں، وہ میری مزدوری جو تمہارے پاس تھی اللہ کے لیے مجھے دے دو، واپس کر دو۔ اللہ اکبر! ہم ہوتے تو آنکھیں ماتھے پر آ جاتی، ہم تو پہچاننے سے انکار کرتے، کون کس نے مزدور رکھا تھا؟ میں نے تو کبھی کوئی مزدور رکھا بھی نہیں۔ اور مزدوری کرنا یا مزدور رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، تمام انبیاء مزدور تھے۔ یہ مزدوری، بکریاں چرانا مزدوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں اور پیسے بھی طے ہوئے، اللہ کے نبی پیسے لے کر بکریاں چراتے تھے، یہ مزدوری ہے۔ فرمایا نہ صرف یہ کہ میں نے یہ مزدوری کی، بکریاں چرائیں، مجھ سے پہلے ہر نبی نے یہ مزدوری کی ہے، بکریاں چرائیں۔ مزدوری کرنا کوئی بری بات نہیں، اللہ کے نبی ہیں اور طاقتور ترین نبی ہیں داؤد علیہ السلام، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ فرمایا ہم نے ان کو مزدوری سکھائی، وہ لوہے کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر زرہ بناتے تھے، زرہ بناتے تھے جس سے جنگ میں بچا جاتا ہے اور اس کو بیچ کر فرمایا کہ وہ کمائی کھاتے تھے اپنی۔ داؤد علیہ السلام سے بڑھ کر فرمایا حلال کھانے والا کوئی نہیں تھا، داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ طاقتور ترین نبی کے باپ ہیں سلیمان علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں جن کی حکومت ہواؤں پر، فضاؤں پر، درختوں پر، پرندوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت ان کی خواہش کے مطابق کہ ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت، ایسا اختیار، ایسا اقتدار دینا کہ میرے بعد ایسا اقتدار، ایسا اختیار کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے دیا، لیکن وہ ہاتھ کی کمائی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام بھی مزدور، اس امت کے سب سے افضل انسان، اول المؤمنین، اول المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق مزدور تھے، کپڑا بناتے تھے، کپڑا بیچتے تھے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ مزدور سے کام لو اور اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اس کی مزدوری میں سے کچھ ہڑپ کرنا، کچھ ایسے ہتھکنڈے استعمال کر کے اس کو مجبور کرنا کہ وہ مزدوری کم کر دے یا چھوڑ کے چلا جائے، یہ کسی مسلمان کا شعار اور شیوا نہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تمہیں جانتا ہوں، تم وہی مزدور ہو، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ گائے جو تمہیں نظر آ رہی ہیں وادیوں میں، یہ سب تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ۔ وہ مزدور آدمی تھا، اس نے کبھی خوابوں میں بھی اتنا مال نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کرو، مجھے وہی مزدوری دو جو میری رہتی ہے 5-6 کلو چاول، میں وہ مزدوری لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ ساری تیری مزدوری، لے جا۔ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ سب کچھ ہکا کر لے گیا، ایک جانور، ایک بکری، ایک بھیڑ بھی پیچھے نہیں چھوڑی، سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ تو جانتا ہے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، تیرے لیے کیا۔ اللہ اگر یہ عمل تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت جس نے غار کا دہانہ بند کر دیا ہے، ہم اسے ہٹا نہیں سکتے، اللہ اس کو ہم سے ہٹا دے۔ وہ دعا کر کے ابھی فارغ ہوا نہیں کہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا، خود نہیں سرکا، اللہ کے حکم سے ہٹا۔
اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اس کو کہ میرے اس بندے کا یہ عمل میں نے قبول کیا، لہذا تھوڑی سی جگہ دے۔ آسمان سے روشنی نظر آنے لگی، ہوا کا گزر ہونے لگا، اطمینان کا سانس لیا۔ دوسرا گویا ہوا، کہنے لگا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ، میری بیوی، میرے بچے سب تھے، میں بکریاں چرانے کے لیے نکلتا تھا، سر شام واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ دھو کر سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مرتبہ بکریاں چرانے میں دور نکل گیا، واپس پلٹنے میں دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اور گاؤں دیہات میں لوگ سر شام سو جاتے ہیں، ماں باپ نے کچھ انتظار کیا، میں نہ پہنچا، میرے ماں باپ بھوکے ہی سو گئے۔ میں آیا، دودھ نکالا، دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں، میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہ خیال کیا کہ ان کی نیند میں خلل ہوگا، دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، بچے بلک رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ماں باپ سے پہلے ان کو پلانا گوارا نہیں کیا، ماں باپ کے سرہانے لے کے کھڑا ہے۔ حتیٰ کہ رات کے کسی پہر ماں باپ میں سے کسی کی آنکھ کھلی، ان کو دودھ دیا، انہوں نے دعائیں دی۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں ماں باپ کے لیے کتنی محبت، کتنی عزت، کتنا احترام ہے، اللہ یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیا، اگر تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ فرمایا پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، خاص طور پر ماں باپ کی خدمت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے، عمل صالح۔ ماں باپ کی خدمت، اور خاص طور پر باپ کی دعا لیا کرو۔ باپ کی، یہ گاڑیوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ان کو روک کر بولا کرو، یہ غلط ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ باپ بھی دعا کرتا ہے، ماں بھی دعا کرتی ہے۔ باپ کی دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور ان کی قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ دعوت المسافر، سفر میں انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، خصوصاً باپ کے ساتھ، مائیں تو دعائیں دیتی ہیں، باپ کی دعا لیں، باپ کی خدمت کر کے، کہ باپ کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماں باپ کو خپتی سمجھتے ہیں لوگ، جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، علم اور ہنر کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، عقل بڑھ رہی ہوتی ہے، بچے سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ بیوقوف ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی دعائیں دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، باپ کی دعائیں لیں، باپ کی خدمت کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائش کرتے تھے نا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے گفتگو کرتے، اللہ سے کلام کرتے، اللہ سے فرمائشیں کرتے ہیں، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس طرح کی فرمائش ہے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، مجھے تو دنیا میں دکھا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ جنت میں تیرا پڑوسی ایک نوجوان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر، نوجوان کون ہے وہ؟ اللہ نے کہا وہ کارپینٹر ہے، بڑھئی ہے، لکڑیوں کا کام کرتا ہے، اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے بتا دیا فلاں جگہ رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رخت سفر باندھا، اس جگہ پہنچے، دروازہ بجایا، ایک خوبرو نوجوان باہر نکلا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا کچھ سستا لوں، بیٹھ جاؤں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو مجھے گھر میں بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اس نے کہا ہے تشریف رکھیں، اندر لے گیا، ایک جگہ جا کے بٹھایا، پانی پیش کیا۔ اتنے میں اندر کمرے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی کہ جیسے کوئی بیمار ہے اور وہ کراہ رہا ہے بیماری، تکلیف میں۔ اس نوجوان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جناب آپ تشریف رکھیں، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا، دروازہ کھلا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اندر کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اندر چارپائی پہ ایک بوڑھا ہے، چارپائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا۔ اس نوجوان نے جا کر اس کو بٹھایا، اس کی صفائی کی،
اس کے کپڑے تبدیل کیے، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس کو آرام سے لٹایا، اور جب کمرے سے باہر نکلنے لگا وہ نوجوان تو اس بوڑھے نے اشارہ کیا ایسے ہاتھ سے، اس لیے کہ کمزور تھا، نحیف نزار تھا، بول نہیں سکتا تھا، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، اپنی طرف بلایا ایسے۔ نوجوان اس کی طرف گیا اور نوجوان نے فرط محبت سے اپنا کندھا جھکا دیا، گردن جھکائی اور اپنا کان اس بوڑھے کے منہ کے قریب کر لیا۔ اس بوڑھے نے اس نوجوان کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ نوجوان مسکرا اٹھا اور مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ نوجوان یہ کون ہے بوڑھا؟ نوجوان نے کہا میرے والد بزرگوار ہیں، میری والدہ کا 20 سال پہلے انتقال ہو چکا، 20 سال سے میں اپنے اس اپاہج باپ کی خدمت کر رہا ہوں، کپڑے تبدیل کرواتا ہوں، بول و براز صاف کرتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں 20 سال سے۔ اچھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اشارہ کر کے تمہیں بلایا اور پھر کان میں کچھ کہا، وہ کیا تھا؟ نوجوان نے کہا کہ جناب میں جب بھی اپنے والد کی خدمت کرتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، تو یہ خوش ہو کر مجھے ایک دعا دیتے ہیں، مجھے ایک دعا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اشتیاق سے پوچھا کیا دعا دیتے ہیں؟ کہا جب بھی میں اپنے والد کی خدمت کرتا ہوں تو میرے والد کہتے ہیں جا بیٹا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے، یہ دعا دیتے ہیں والد۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی دعائیں کہاں تک لے جاتے ہیں انسان۔ یہ سارا وقت انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ نہ گزار دیا کرو، تھوڑا سا وقت ماں باپ کے لیے بھی رکھو، ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ ان سوشل میڈیا سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، اصل آپ کا وہی وقت ہوگا جو آپ ماں باپ کے ساتھ گزاریں گے، بہت کچھ مل جائے گا، بہت کچھ آپ کو سیکھنے سمجھنے کے لیے مل جائے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی ایک ایسا عمل ہے جس کو آپ واسطے وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ اپنے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کی ہو۔ فرمایا پتھر تھوڑا سا مزید ہٹ گیا، لیکن اتنا کہ وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اب تیسرے نے اپنی بات پیش کی، دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچا کی جو بیٹی ہوتی ہے، میں اس پر عاشق تھا اور اپنی خواہش اس سے پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا موقع میسر آ گیا کہ وہ میری چچا کی بیٹی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر یا قحط سالی کا شکار ہو کر میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ لوگوں کو ضروریات پیش آتی ہیں، لیکن لوگوں کی ضروریات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کی حاجت پوری کریں، اس کی ضرورت پوری کریں، اس کے کام آئیں بلا غرض، اس سے کچھ بھی نہ چاہیں آپ۔ لیکن اس پر تو شیطان سوار تھا نا، اور آج وہ مجبور ہو کر آ گئی۔ اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا پیسے ہیں میرے پاس، 120 دینار سکے میں نے جمع کر رکھے ہیں، میں تمہیں دوں گا، لیکن میرے ساتھ خلوت اختیار کرو۔ وہ مجبوری کی ماری عورت اس کے ساتھ راضی ہو گئی، لیکن جب تنہائی میں گئی تو تھر تھر کانپنے لگی اور کہنے لگی اللہ کے بندے یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کام سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جب اس نے اللہ کا ڈر کہا، اللہ سے ڈرنے کا کہا، اس پر بھی اللہ کا ڈر طاری ہو گیا۔ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ گناہ جو مجھے میسر تھا، آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا، در و دیوار کے اندر تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے اس عورت کو جانے دیا، پیسے بھی اس کو دے دیے۔ اللہ تو جانتا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا، اگر تو نے میری یہ نیکی قبول کی ہے اس پتھر کو ہٹا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتھر ہٹ گیا اور تینوں بآسانی باہر آ گئے۔ تو یہ وہ اعمال صالح ہیں جو ہم کریں اگر، اور خلوص نیت کے ساتھ کریں، یہ سمجھ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں دور کرے گا، ہمیں دنیا میں عزت دے گا، رفعت دے گا، ترقی دے گا، قبر کے اندر ہمیں ٹھنڈک میسر آئے گی، معاشر کا میدان ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اس طرح اگر نیکیاں کریں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور آخری بات
کہ کسی بھی عمل صالح کے لیے دو شرطیں ہیں. کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں بن سکتا، نیکی نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اندر دو شرطیں موجود نہ ہوں. نمبر ایک، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، ریاکاری، نمود، نمائش کسی کے لیے بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں. عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے، اس کا چرچا نہ کریں. اور نمبر دو کہ اگر نیت خالص ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو وہ عمل بیکار ہے. نیت بہت اچھی ہے، عمل سنت کے مطابق نہیں تب بھی بیکار ہے، اور نیت خراب ہے اور عمل سنت کے مطابق ہے تب بھی وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال صالحہ کو ہمارے موازین حسنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے دنیا سے ہر طرح کی تکلیف تنگی ہم سے دور فرمائے، قبر کے اندر جو وحشت ہے، گرمی ہے، وہ دور فرمائے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ہمارے لیے ٹھنڈا اور میٹھا سایہ میسر فرمائے، اور اللہ ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے جنت کا پروانہ ہم سب کے لیے جاری اور ساری فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.